بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ کے سامنے ہے، یہ کتاب اللہ ہے اور کلام اللہ ہے۔ آسمانی جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی ہے 104 جیسے، اور ان میں مشہور 4 کتابیں ہیں، تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن پاک۔ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ ساری کی ساری کتابیں تو ہے، لیکن کلام اللہ ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ کلام اللہ صرف یہی ہے جو آپ کے سامنے سب کو سبحان اللہ۔ یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے۔ باقی جتنے کتابیں ہیں وہ کتابیں تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں ہے، یعنی ما تکلم بها اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ نے خود ان کی کلام نہیں فرمائی ہے بلکہ ان کو لکھ کر کے دے دیا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا۔ کچھ بھلا پڑا؟ کلام اللہ صرف یہی ہے، وہ کتابیں ہیں لیکن کلام اللہ نہیں۔ تورات ہو، انجیل ہو اور زبور ہو، اس لیے ان کے لیے لفظ بار بار اوت الکتاب آتیناہم الکتاب، لفظ کتاب استعمال ہوتا مکتوب۔ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور یہ کلام اللہ بھی ہے، یعنی اللہ نے خود کلام فرمائی اس پہ۔ سادسہ والے حضرات جنہوں نے درجہ سادسہ شرح قائد پڑھی ہے ان کو معلوم بھی ہے۔ والکلام صفت ازلیۃ للہ سبحانہ و تعالی بہا عامر واللہ متکلم بہا وعامر بہا وناہن۔ کلام متکلم کی صفت ہے اور کتاب مکتوب کی صفت ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے تورات سے ہٹ کر کے ویسے اللہ نے کلام فرمائی ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے۔ یا وہ جو 70 بندے جنہوں نے تورات کو تسلیم نہیں کیا، 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور میں جو چلہ کشی فرمائی اور وہاں سے جب تورات آپ لے کر کے آ گئے تو انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ نے اپنی طرف سے لکھا ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان میں سے 70 بندوں کو لے کر کے گیا اور ان سے جو گفتگو ہوئی وہ غیر تورات ہے، تورات نہیں تھی، تورات سے ہٹ کر کے الگ گفتگو تھی اور وہ کلام تھا۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ کلام اللہ، وہ وہی ہے، وہ تورات کی شکل نہیں تھی، وہ تورات سے ہٹ کر کے۔ تو اس لیے آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ کتاب اللہ بھی ہے اور یہ کلام اللہ بھی ہے، ذرا اس کا خیال کر لینا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر مستقل مباحث ہے اور زبردست مباحث ہے۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ تقریباً 50 کے لگ بھگ، بلکہ 47-48 نام قرآن پاک کے اور کلام اللہ کے اسی کتاب میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ قرآن بھی اس کا نام ہے، القرء والقراءۃ والقرآن خواندن، قرأ یقرأ قراءۃ، پڑھا ہے آپ نے ارشاد الصرف میں،
القرء والقراءۃ والقرآن، خواندن، تینوں کا معنی یہی، قرأ، قرآن، قراءت۔ قرآن مصدر ہے، لیکن جہاں بطور علم کے استعمال ہوتے ہیں، نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت یہ جامد کے حکم میں ہوتا ہے۔ کچھ بڑا پڑ گیا؟ یہاں قرآن کے لیے بطور، جیسے کہ منظور ہے، اب منظور تو مشتق ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، لیکن اس وقت اس کا حکم جامد کا ہے۔ الاعلام کلھا جوامد، اعلام جتنے ہوتے ہیں وہ جامد کا حکم رکھتے ہیں۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ منظور جب اشتقاقی معنی میں ہوگا تو یہ عمل بھی کرے گا، جار مجرور اس کے ساتھ متعلق ہوں گے، لیکن اب جب کہ علمی معنی میں تو اس کے ساتھ متعلق نہیں کریں گے۔ یہ حدثی معنی اور اشتقاقی معنی سے قد جرد عن معنی الاشتقاق، اشتقاق والے معنی سے یہ خالی ہے۔ قرآن مصدر ہے، قرات مصدر ہے، قرء مصدر ہے، لیکن قرآن جب علم استعمال ہوگا تو اس وقت جامد کا حکم ہے۔ کچھ بڑا پڑ گیا؟ یہی وجہ کہ انا انزلنا قرآنا عربیا، یہاں جامد والے حکم ہے، اور عربین اس کی صفت ہے، اور انزلنا میں ہو ضمیر سے یہ حال بنے گا۔ جامد حال نہیں بنتا، حال کے لیے اشتقاق ضروری ہے، لیکن جامد جب موصوف بھی صفت ہو تو پھر حال بنتا ہے۔ انا انزلنا قرآنا عربیا، کچھ بڑا پڑا مولانا؟ اس کا معنی پڑھنا بھی ہے، اور قرات کا معنی اور قرأ کا معنی ضم الشیء الی الشیء الآخر، بعض کا بعض کے ساتھ ملنا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملانا۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ بعض الآیات مضمومۃ بالآیات الاخرى، آیتیں آیتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، سورتیں سورتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، سپارے سپارے کے ساتھ ملے ہوئی ہے، اس وجہ سے بھی اس کو قرآن کہتے ہیں۔ کچھ بھلا پڑھ رہا ہے؟ لیکن قرآن جب مصدری معنی میں استعمال ہو تو پھر وہ مصدر مبنی للمفعول ہوگا۔ آپ لوگ قاری ہے اور قرآن مقروء ہے، آپ قاری ہے اور قرآن مقروء کے معنی میں ہوگا۔ باقی میں نے عرض کیا کہ خود قرآن پاک میں اور اس کتاب میں اس کے تقریباً 50 کے لگ بھگ اس کے نام ہیں، اور ضابطہ یہ ہے کہ کثرت الاسامی و کثرت الصفات تدل علی عظمت المسمى، یہ مسمى کی عظمت پر دلالت، کسی چیز کے اسماء کا زیادہ ہونا اور صفات کا زیادہ ہونا یہ اس کی عظمت کو بتاتا ہے۔ اس لیے قرآن عظیم کتاب ہے، اس وجہ سے اس کے نام بھی زیادہ ہے اور صفات بھی اس کے زیادہ ہے۔ کثرت الاسامی و کثرت الصفات، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اسامی اور صفات یہ زیادہ ہے۔ تدل علی عظمت المسمى، یہ مسمى کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ کچھ ہو گیا؟ اگر آپ لکھنا چاہیں تو کچھ نام اس کے ہے: العروۃ الوثقی، البشرا، اور العلم، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ چکا ہے، قرآن ہی مراد علم۔ الحق، الحبل، اللہ کی رسی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ البیان، هذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، بیان۔ المنادی، نبی بھی منادی ہے، قرآن بھی منادی۔ النور، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ، بلکہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ نور۔ المہیمن، نگران، سابقہ کتابوں کے مضامین کے نگران۔ اور العدل، الصراط المستقیم۔ البصائر، هذا بصائر للناس، بصائر۔ اور الکلام، الحکیم، الموعظہ، شفاء لما فی الصدور۔ ہدن، رحمتن۔ العربی، القصص۔ البلوغ، البلاغ، هذا بلاغ للناس۔ الہادی، القیم، الوحی،
ذکر مبارکن، زبور کا بھی اطلاق قرآن پر ہو۔ بخاری جلد ثانی کے اندر بھی ہے، جنہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے یا پھاڑی ہے ان کی مرضی ہے۔ الفرقان، التنزیل، احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، احسن الحدیث متشابہا، الصدق، البشیر، النذیر، العزیز، الروح، الکتاب المبین، العلی، اللہ کی صفات بھی ہے اور قرآن کی بھی، الحکمت، القرآن الکریم، التذکرہ، العجب، النبأ العظیم، صحف مکرمہ مرفوعہ مطہرہ، المجید، اور قول فصل، یہ گل ہے جی، یہ سارے نام استعمال ہوئے قرآن۔ باقی ویسے آپ نے نور الانوار میں پڑھا ہے، القرآن هو الکتاب المنزل علی الرسول المنقول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، القرآن هو المنزل علی الرسول، هو المنزل علی الرسول، منزل جو کہ تفعیل سے، تفعیل تدریج اور تکرار پر دلالت کرتا ہے، تو یہی ہے کہ 23 سال کے اندر اس کا نزول ہوتا رہا ہے۔ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر تو ایک مرتبہ آیا ہے، باقی پھر یہ ہے کہ سمائے دنیا سے، یا کہو کہ اس سے البیت المعمور سے، پھر اس کا نزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں ہوا۔ هو الکتاب المنزل علی الرسول، باقی یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھے کہ تفعیل ہمیشہ تکرار پر دلالت کرتا ہے، تکسیر پر، تکرار پر، اور انزال، انزل ینزل انزالا، وہ عدم تکرار دفعۃ واحدۃ پر، یہ جیسے کہ اساتذہ بیان کرتے وہ قانون نہیں ہے، بس ایک نقطے کا درجہ اس کا ہے، قانون نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا، سورۃ الفرقان میں مسئلہ آئے گا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، بیک وقت قرآن کیوں نازل نہیں ہوتا اس پر؟ اب حالانکہ نزل تو تفعیل ہے، تو اس کا معنی ہوگا کہ بار بار کیوں نازل نہیں ہوتا کثرت سے، اور جملۃ بیک وقت کیوں نازل نہیں ہوتا، بار بار کیوں نازل نہیں ہوتا، بیک وقت کیوں نہ، تو مسئلہ تو گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے وہاں تفعیل ہے۔ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، تو ایک البتہ کیا کہنا چاہیے، یعنی ایک نقطہ ہے جو اکثری، جیسے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب مناظرہ ہوا پادری سے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جیسے کہ ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو ہمارے تورات اور انجیل بھی وہ بھی اسی طریقے پر ذکر ہے، ان پر بھی ذکر کا اطلاق ہوا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، تو تورات اور انجیل پر بھی ذکر کا اطلاق ہوا ہے، قرآن بھی ذکر ہے، تورات اور انجیل بھی ذکر ہے، قرآن محفوظ ہے، اس کا حافظ اللہ ہے، تو لہذا تورات اور انجیل وہ بھی محفوظ ہے، اس کا حافظ اللہ ہے، قرآن میں تبدیلی کے قائل نہیں ہو تو اس کے بھی قائل ہے جی۔ پادری کا اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ التورات محفوظ عن کل تغیر و تبدل، تورات محفوظ ہے ہر تغیر و تبدل سے، لأنہ ذکر وکل ذکر محفوظ، اور ہر ذکر محفوظ ہوتا ہے، فالتورات محفوظ،
اور کبرا کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ حافظ ہے، قرآن محفوظ ہے، لہذا ہمارا تورات بھی محفوظ ہے۔ یہ کہہ دینا کہ تورات کے اندر تبدیلی ہوئی ہے اور اس میں تحریف ہوئی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ استدلال سمجھ میں آئے؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ غریب کی رحمت کر دے، حضرت نے فوراً فرمایا کہ انا نحن نزلنا ذکر، نزلنا تفعیل ہے، 23 سال میں قرآن کا نزول ہوا، اور تورات کو تو بیک وقت تختوں پر لکھ کر کے اللہ نے حوالہ کر دیا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، اس لیے وہ دفعۃ واحدۃ اللہ نے اس کو حوالہ کر دیا۔ یہ نزلنا، یہ صرف یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ نقطے کا درجہ اس کا ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، نقطے کا درجہ۔ قرآن هو الکتاب المنزل علی الرسول، جو نبی پر نازل شدہ ہے، اور المکتوب فی المصاحف، جو گتوں کے اندر لکھا ہوا ہے، دو گتوں میں جو محفوظ ہے، المکتوب فی المصاحف، مصحف میں، ما بین دفتح المصاحف، مصحف کے دو گتوں کے درمیان، المکتوب فی المصاحف، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ حضرت اقدس صلی اللہ، اس سے یہ قرآن پاک منقول ہے نقل تواتر کے ساتھ۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کا جو تواتر ہے، یہ تواتر الطبقہ ہے، یہ تواتر الاسنادی نہیں، تواتر الطبقہ ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ مانا طائفۃ عن طائفۃ، صدی در صدی ایک دوسرے سے اسی طرح نقل کر رہے، یہ تواتر الطبقہ ہے کہ ایک سند معین کے ساتھ کچھ لوگ، ایک بڑی تعداد، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، یہ نقل کر رہے ہیں، پھر اس سے عطا محمد، فتح محمد، عطا محمد، عیسیٰ، موسیٰ، اور یہ لوگ گھولڑ خان، شپڑ خان، وہ اسے نقل کرے، اس طرح وہ تواتر اسنادی ہے۔ یہ تواتر الطبقہ ہے، جماعت در جماعت ایک دوسرے سے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، تواتر الطبقہ ہے۔ یہ تواتر اسنادی یہ ہے کہ کسی حدیث کو اور کسی امر کو بڑی تعداد لوگوں کی نقل کرے متعین قرون ثلاثہ میں، قرون ثلاثہ مشہود رہا بالخیر میں، ایک سند، ایک بڑی تعداد کی جن کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو، عقل اس کو محال سمجھتی ہو، وہ تواتر اسنادی ہے۔ تواتر الطبقہ یہ ہے کہ جماعت در جماعت، طائفہ اور صدی در صدی وہ نقل کر رہے ایک دوسرے سے، کوئی خاص سند معین اس کی نہیں ہوتی۔ قرآن تواتر الطبقہ ہے، تواتر الاسنادی نہیں ہے۔ یہ تواتر الطبقہ تواتر اسنادی سے بھی مضبوط ہے۔ اور تیسرا تواتر التوارث والتعامل، کہ کسی عمل کو کوئی جماعت نقل کرے تواتر کے ساتھ، جیسے کہ مسواک رحمۃ اللہ علیہ، آپ چاہے نقل کرے یا نہ کرے، تبلیغی جماعت اس کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ مالدار بننا چاہیں، جب رابڑ میں اجتماع ہو، یہاں سے ٹرک بھر کر کے مسواک لے جاؤ، انشاءاللہ وہاں سے کروڑ پتی بن کر کے آ جاؤ، صرف مسواک یہاں سے منتقل۔ سمجھے، ایک ساتھی مسواک، دوسرے ساتھی 2 ٹرک جو ہے لوٹے بھر کر کے لے جائیں، وہاں سے واپس آپ آئیں گے تو کروڑ پتی ہوں گے آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو مسواک کا یہ سلسلہ ہے، یہ تواتر التعامل ہے، تواتر التوارث والتعامل، یا داڑھی کا سلسلہ ہے جیسے ہمارے بزرگوں کا، سمجھے، واجب بھی ہے، دلائل سے بھی ثابت ہے، لیکن عمل بھی اس پر ہے۔ اور تواتر القدر المشترک، تواتر القدر المشترک کہ کئی چیزیں بطور اخبار احاد کے مروی ہوں، یہ ایک الگ خبر روایت سے، یہ الگ خبر روایت سے، یہ الگ، لیکن یہ سارے کے سارے ایک امر واحد پر مشترک ہو، ان میں ایک اشتراکی چیز بھی موجود ہو۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آ گیا کہ دست مبارک کے، انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے،
دوسری حدیث میں آگے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کنکریاں بولنے لگی، تیسرے میں یہ کہ گوہ بولنے لگا، چوتھے میں گائے بولنے لگی، پانچویں میں یہ کہ اونٹ آ کر کے بولنے لگے، چھٹے میں یہ کہ درخت اشارے پر دوڑنے لگے، ساتویں میں یہ کہ پتھر بولنے لگے۔ آپ کو سمجھ میں آگے؟ یہ سارے کے سارے ہر الگ الگ واقعات ہیں، لیکن یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہے کہ اعلیٰ ان سیدنا محمد ابن عبداللہ علیہ السلام وہ صاحب المعجزات، یہ صاحب المعجزات، ان میں سے ہر ایک کے اندر معجزہ تو ہے نا، یہ معجزہ ہے، تو یہ تواتر القدر المشترک ہے۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ ان چاروں میں سے کسی کا بھی انکار کفر ہے، چوتھے میں البتہ کلام ہے، لیکن چاروں میں سے کسی کا بھی انکار کفر ہے۔ تو قرآن جو متواتر ہے وہ تواتر الطبقہ ہے، تواتر الطبقہ۔